أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ذات حق جل مجدہ کی بارگاہ میں بے انتہا شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کیے، یعنی قربانی کے عمل کو، اور پھر مزید اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے حالات سازگار بنائے، امن کے حالات رکھے، قربانی کے لیے مطلوبہ سہولتیں اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اگر ہم پر کچھ ایسے حالات آ جاتے جس سے قربانی مشکل ہو جاتی، ہم چاہ کر بھی قربانی کا یہ مقدس عمل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، اس کا بے انتہا احسان ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے، سجدے شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہم کو توفیق بھی دی اور حالات سازگار بھی بنائے تاکہ ہم اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ طریقے پر اس مقدس عمل کو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ عمل کی توفیق نصیب فرمائی، جب ہم اس قربانی کے عمل کو کرنے جا رہے تھے تو ہم دعا میں ایک آیت پڑھتے ہیں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہم صرف پڑھ لیے، لیکن اس سے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وہ ہم نہیں سمجھے، کہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے، کیا چاہیے کہ ان صلاتی، کہ بلا شبہ ہماری نمازیں، ونسکی، اور ہماری عبادتیں، ومحیای ومماتی، اور ہماری زندگی اور ہماری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ آج ذرا غور کیجئے کہ ہماری نمازیں کس حال میں ہیں، ہماری عبادتیں کس رخ پر جا رہی ہے۔ کہیں ہم نے ایسا تو ہرگز نہ کیا ہو کہ ہم نے یہ مقدس عمل تو کیا ہے لیکن ہماری نیت میں کھوٹ تھا کہ ہم یہ اس لیے کیے تھے تاکہ ہمارا جانور سب سے بڑا نظر آئے، ہم زیادہ مالدار اور زیادہ سخی نظر آنے کی نیت سے کیا ہم نے اس عمل کو کیا ہے۔ یہ ذرا غور کرنے کی چیز ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے کی کوئی بدنیتی رکھی ہے تو ہمارے سارا عمل یہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں یا کوئی عبادت بھی کرتے ہیں تو ہم کو ضروری یہ ہے کہ ہم ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ارے ہم کیوں نہ کریں اللہ کے لیے، جس اللہ نے ہم کو زندگی دی، طاقت دی، سکون کی دولت دی۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے گھر میں کوئی شخص فقر و فاقے سے مر گیا ہو۔ اللہ نے یہ رزق کی دولت سے مالا مال فرمایا، اگر اس کے باوجود بھی اگر اللہ کے لیے ہماری زندگی نہ بن سکی، اللہ کے لیے ہماری عبادتیں نہ بن سکی، تو پھر ہم خدا کے ناشکرے بندے سمجھے جائیں گے۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں ہم کو نوازے تو پھر ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے
کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عبادتیں، ہر چیز خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس میں ذرا برابر بھی اگر مگر ڈگر مگر رکھا تو پھر یہ ہماری ساری عبادتیں ضائع کر دی جائیں گی، جو قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ نیت کے سلسلے میں بار بار یہ بات آتی رہتی ہے کہ نیت کی خرابی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ کہ آدمی دکھاوے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے، نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سوچ کر پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے عبادت گزار کہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ تو جس کے لیے نماز پڑھا تھا جا اسی سے اس کا بدلہ لے لے۔ اس دن کون ہوگا جو بدلہ دے گا؟ اللہ کے علاوہ کون سی ذات ہے، کون شخص ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہیں۔ وہ ہمارا عمل دکھاوے کی چکر میں سارا ضائع ہو گیا۔ اور پھر نیت کی خرابی کی دوسری قسم کا تذکرہ بار بار آیا ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل کرے اس نیت سے کہ دنیا حصول ہو جائے۔ میں صدقہ دے رہا ہوں اس لیے کہ میرا کاروبار چل پڑے، میں صدقہ دے رہا ہوں اس لیے کہ میں آج ایک گھر میں رہ رہا ہوں، میں 2 گھر کا مالک بن جاؤں، آج میری 1 ملگی ہے کل 2 ملگی ہو جائے۔ اگر اس نیت سے کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی زینت کے لیے، دنیا حصول کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی پوری نیکیوں کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، وہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے کسی بھی قسم کے خسارے میں نظر نہیں آئے گا، ترقی ہی ترقی کرتا نظر آئے گا۔ لیکن ایسا آدمی جو نیکی کیا ہے دنیا حصول کے لیے، دنیا تو مل گئی لیکن آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم آگے کہتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ قیامت کے دن آخرت میں اس کو جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہماری نیتیں ضروری یہ ہے کہ درست ہو، تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے بنے۔ یہ ہمارا عہد ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر ہم اس عہد پر نہیں اتر رہے ہیں، بد عہدی کا شکار ہو رہے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو کرتا ہے۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ کہتا ایک ہے کرتا ایک ہے، اس کے قول اور فعل، بولنے اور کرنے میں تضاد ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، وہ الگ الگ کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ صفت ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان کی صفت، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ جو زبان سے نکال دے کر گزرے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اگر ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ زندگی اور موت خالص اللہ کے لیے ہوگی، تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر لانا پڑے گا۔ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں معاملات بھی ہے، جس سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حق تلفی کرتا ہے، حق تلفی کے گناہ میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کو اللہ اور اس کا رسول کے حکم نہیں مانا، جس کی وجہ سے وہ حق تلفی جیسے گناہ میں مبتلا ہے۔ آج دنیا میں اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیوں کے ذریعے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس وقت جس وقت آدمی یہ سوچے گا اپنے ان ضائع کردہ اوقات کے بارے میں قیامت کے دن، کاش کہ میں اس خالی وقت میں بھی اللہ کا نام لے لیتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا۔ ایسے وقت میں اگر ہماری نیکیاں جا رہی ہے اور نیکیاں ختم ہو جائے گی تو گناہ ہمارے پاس آئیں گے۔ ایسے سخت مرحلے کا سوچنا پڑے گا، اگر نہیں سوچیں گے تو پھر یہ ہوگا، یعنی ہماری نیکیاں ضائع ہوں گی اور دوسروں کے گناہ ہمارے سر آئیں گے حق تلفی کی وجہ سے۔
اگر ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے لیے، تو ہم کو واقعتاً زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لانا پڑے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز، جان دے دینا پڑے گا، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ 3 منٹ باقی ہے جانے کے لیے، فرض مکمل ہو جائے گی، ایسی جلد بازی کی نمازیں، ایسی اللہ کی محبت کے بغیر نمازیں ضائع کر دی جائیں گی۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ہر نماز پڑھنے کے سلسلے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ہر نماز تم یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ تصور کیجئے کہ اب آج ہم جمعہ پڑھیں گے، اور ہم میں سے کون جانتا ہے کہ آج ہم جمعہ پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر شخص عصر کی نماز پڑھے گا؟ کس کو یقین ہے؟ جب نہیں ہے ہم کو یقین، تو ہماری ہر نمازیں، ہر عبادت اس نیت سے ہونی چاہیے کہ میری آخری نماز ہے، آئندہ کا موقع ملے یا نہ ملے میں اس کو ایسے ادا کروں گا کہ اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جائے۔ اسی لیے ہماری اس نیت اور ہمارے اس عزم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال کے اندر خلوص، محبت سب ختم ہو گیا۔ روزہ رکھتے ہیں، نفلی ہو یا فرض ہو، اس کے جو مطالبے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت، ہر قسم سے نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت، کون ہے جو اس کو پورا کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیا اس نیت سے ہماری نمازیں ہوتی ہیں؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم کس طرح یہ یقین کر کے، کس طرح سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری ہر نماز قبول ہو رہی ہے، ہماری نمازیں ادا ہو رہی ہے؟ کس طریقے سے بیٹھے ہیں؟ اور اگر نہیں ہوتی، یہ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر فکر نہیں ہے، تو پھر ایسی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں جو ہمارے لیے اللہ کے ایک شعار، اللہ کی ایک عبادت کا مذاق اڑانے کا سبب بنتی ہے؟ اللہ کی ہر عبادت کے کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل طور پر اللہ کی محبت دل میں بیٹھا کے پڑھیں۔ کوئی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، کوئی عمل ہو، اس نیت سے اور اللہ سے محبت سے کرنا چاہیے کہ بھئی میرا اللہ مجھے دیا ہے تو میں دے رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی محبت کے بغیر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ جستجو سے اور اس طریقے سے بھی نہیں کرتے ہیں جس طرح اس کا تقاضا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی عمل بھی کریں، اللہ کی محبت دل میں بیٹھا کے کریں اور اللہ کی رضا دل میں رکھ کر کریں۔ اگر اللہ کی رضا دل میں ہوگی تو پھر ہماری یہ عبادتیں اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوں گی۔ اگر ہم نے یہ عہد کرنے کے بعد بھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہم نے عہد کیا ہے، اگر اس عہد کے باوجود بھی اگر ہم اس عہد کو پورا نہ کرتے ہوں، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ کہہ کے مسلمان رہے ہم، پھر محبت کے دعوے دار مسلمان آپ کے احکامات پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا جب کوئی چیز کھاؤ پیو بیٹھ کر کھاؤ بیٹھ کر پیو، سنت ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کا عمل ہے۔ محبت کے دعوے دار ہے لیکن کھاتے اور پیتے وقت کیا ہمارا یہ عمل ہے؟ تو پھر کس طرح ہماری یہ زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوئی؟ اگر ہماری زندگی اور موت اللہ کے لیے اگر کرنا ہو تو ہم کو ہماری زندگی اور موت اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا پڑے گا۔ وہ جو کہتا ہے کرنا ہے، ہمارا دل مانتا ہے تب بھی کرنا ہے، ہمارا دل نہ مانتا ہے تب بھی کرنا ہے۔ تبھی محبت ہوئی، تبھی ہماری زندگی اللہ کے لیے ہوئی،
اسی لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ قربانی اہل ایمان سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے قربانی دینا ہے، اپنی زندگی، اپنی موت، ہر چیز اللہ کے نام کرنا ہے۔ جو ہم کو زندگی بخشی، عمر میں درازگی عطا فرمائی، تصور کیجئے ان لوگوں کو جو گزشتہ سال تو بڑے جوش و خروش سے قربانی کا عمل کیے تھے، لیکن اس سال وہ نہیں موجود ہے دنیا میں۔ اگر ہماری زندگی میں اگر اللہ درازگی نہ فرماتے تو پھر کس طرح ہم یہ عمل کر سکتے؟ اس لیے اللہ کا شکر بجا لائے کہ ہم یہ عمل کر سکے، اور مزید شکر اس طرح بجا لائے کہ ہم اپنی زندگی اور موت اور اپنی تمام عبادتیں اس اللہ کے نام کر دے جس نے ہم کو زندگی بخشی، ہم کو رزق عطا فرمایا اور مختلف نعمتوں سے مالا مال فرمایا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر اندھے ہوتے تو کیا کرتے؟ لنگڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاتھ شل ہو جاتے تو کیا کرتے؟ اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے، انگنت نعمتوں سے ہم کو نوازا، تو اس کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے کہا مانیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی پوری اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب